بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 15 شعبان المعظم کے بعد رمضان المبارک سے قبل نفلی روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا ایسا شخص ہے جس نے شعبان المعظم میں ابتدائی دنوں میں بھی روزے رکھے اور اب وہ لگاتار روزے رکھ رہا ہے اور روزہ رکھنے کا وہ عادی ہے، تو ایسا شخص جو ہے اگر روزہ رکھتا ہے تو اس صورت میں کوئی قباحت نہیں اور کوئی کراہت نہیں۔ لیکن اس کے بجائے ایک ایسا شخص ہے جو شعبان المعظم کے نصف اول میں روزہ نہیں رکھتا بلکہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کا عادی نہیں، تو اب اس صورت میں اسے روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر رکھ لے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، بہرحال نفل کا ثواب اسے ملے گا۔ اب اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان احادیث کو اکٹھا کرنے کے بعد علماء نے وہ مسئلہ اخذ کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، یعنی جب 15 شعبان المعظم گزر جائے تو اب تم روزے مت رکھو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ 15 شعبان المعظم کے بعد روزہ نہ رکھا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف حدیث نمبر 1974 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 738 اور ابو داؤد شریف 2337 اور ابن ماجہ میں 1651۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنی تصنیف لطیف ترمذی شریف کے اندر درج فرمائی، جس کی راویہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ ارشاد فرماتی ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرماتی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 ماہ لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں دیکھا صرف میں نے شعبان اور رمضان میں، جس کا حاصل کلام یہ ہوا کہ شعبان کا مکمل مہینہ اور رمضان المبارک کا مکمل مہینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے۔ اب آپ اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کے بعد روزے رکھتے تھے، جبکہ پہلی حدیث میں آپ نے منع فرمایا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ الرحمن نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث لکھی جو حدیث نمبر ہے 1914، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ فلیصم ذلک اليوم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک سے 1 دن قبل یا 2 دن قبل روزہ مت رکھو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، الا ان یکون رجل، ہاں وہ شخص جو پہلے سے روزہ رکھتے آ رہا تھا، فلیصم ذلک اليوم، تو ایسا شخص جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ ان تمام احادیث کے تحت جو علماء نے مسئلہ اخذ کیا، ابتدائی طور پر ابتداءً میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ پہلی حدیث میں جو اللہ کے حبیب نے منع فرمایا تھا 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو، وہاں میں نے یہ کہا کہ اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے۔ اس بات کو کس نے لکھا؟ تو شارح مشکات سیدی ملا علی قاری علیہ رحمۃ الرحمن اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، وَالنَّحْيُ لِتَنزِيهِ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اللہ کے حبیب کا جو منع فرمانا ہے اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر کوئی رکھ لے تو اس میں صرف کراہت تنزیہی لازم آئے گی۔ اس بات کو مرکات المفاتح کے اندر درج کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محمد وسیم ضیائی، مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی، بادامی مسجد، مٹھادہ، کراچی، پاکستان۔